اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم میں شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ، اس ریکویسٹ کے ساتھ، اس عرض کے ساتھ کہ جس نیت سے، جس کامیابی کے لیے، جس آسانی کے لیے اور اپنے پروفیشنل یا معاشی مسائل جو ہیں جن کے سلوشن کے لیے آپ نے اس کورس کو جوائن کیا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کو، گرافک ڈیزائننگ کو، ویڈیو شوٹ کو، پروڈکٹ شوٹ کو، یہ جو چاروں کورسز آپ کرنے جا رہے ہیں، ان چاروں کورسز میں آپ کی جو نیت ہے ڈیفینیٹلی پیسہ کمانے کی ہے۔ آپ لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کمی پروفیشنلی جو آپ کے اندر ہے کہ آپ نے ایم بی اے تو کر لیا ہے، بی اے تو کر لیا ہے، ایون کہ ڈاکٹرز بھی ہمارے اس بیچ میں 2 شامل ہیں، تو کیا وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ اسکل کے بغیر یہ جو سینچری ہے، یہ اکیڈمک ایجوکیشن کی بجائے اسکل کی سینچری بن چکی ہے۔ اس میں اسکل بک رہی ہے، اس میں تعلیم افسوسناک بات ہے کہ بکنا بند ہو چکی ہے۔ میں معدوم بھی نہیں کہوں گا، باقاعدہ بند ہو چکی ہے۔ تو اینی ویز اگر اس میں 10% جو ہے وہ لوگوں کو جاب مل رہی ہے تو وہ 90% بہت حاوی ہے، اسکل کی دنیا ہے۔ تو اسکلز کے لیے آپ نے جوائن کیا ہے جی، پروفیشنل اسکلز ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 2 مہینے کا سیشن ہے یہ آپ کا، ڈیلی کلاس باقاعدہ جوائن کرتے رہیے اپنی، اور پلیز ان ٹائم جوائن کیجئے۔ ابھی تک لوگ جو ہے وہ کلاس میں آ رہے ہیں، جوائن کر رہے ہیں، ان ٹائم جوائن کیجئے۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ اپنے اس کورس کو جو کلاس کی ریکارڈنگ ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کو ہماری آئی ٹی ٹیم بھجواتی ہے، اس کی ایک دفعہ ریویژن آپ نے ضرور کرنی ہے۔ لیکچر کو کم سے کم ایک بار آپ نے ضرور سننا ہے، کیونکہ یہ جو ٹولز ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، ابھی تو بالکل شروع میں کھڑے ہو، لیکن جسٹ آج سے 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد آپ اتنا آگے جا چکے ہوگے کہ آپ نے اگر اس کو ریوائز نہ کیا تو یہ ٹولز آپ کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 2، جو کیز میں آپ کو لکھواتا ہوں، ان کیز کو آپ نے ساتھ ایک خاص علیحدہ نوٹ بک کے اوپر نوٹ کرتے جانا ہے، اور یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ 2 کام آپ کر لیجیے گا۔ تیسرا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیے، ہماری جانب سے، ادارے کی جانب سے، آپ جب یہاں سے نکلیں گے، فری ہوں گے، فارغ التحصیل ہوں گے، جب آپ کو آپ کا ڈپلومہ جاری کیا جائے گا تو آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہوں گے کہ چاہے تو اپنی کوئی ایڈ ایجنسی کھول لیں، چاہے تو اپنی کوئی ڈیزائننگ ایجنسی کھول لیں، چاہے تو جاب کر لیں، چاہے تو آپ لوگ یہاں سے موو کرنے کے بعد سمپل فری لانسنگ کے ذریعے اچھا بہترین پیسہ جو کہ آپ کی فل ڈے کی جاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، جسٹ ود ان 2 آورس، 2 گھنٹے کے لیے جو آپ کی ڈیلی کی جو ورکنگ ہے، اس کا جو رسپانس ہے وہ آپ کی 12 گھنٹے کی جاب کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں 4تھے نمبر پہ آ چکا ہے فری لانسنگ کے اندر۔ تو یہ سب چیزیں آج کی دنیا کی چیزیں ہیں جی۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں نہایت امپورٹنٹ ہیں۔ میں ہماری بات جو تھی وہ لاسٹ لیکچر میں ٹول کے اوپر ہوئی تھی۔ ٹول کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کٹنگ کی بات کی تھی کہ ہم نے کٹنگ کیسے کرنی ہے۔ کٹنگ جو ہے وہ ڈیزائننگ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ڈیزائننگ کے اندر 3 پیٹرن ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ کسی امیج کی ایڈیٹنگ کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ کوئی امیج ہے، آپ نے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے پرنٹنگ کے لیے کوئی امیج جو ہے اس کو کوئی ایڈ ڈیزائن کرنا ہے، آپ نے اپنے کو بروشر کو، پوسٹر کو، بینر یا وزٹنگ کارڈ کچھ بھی ڈیزائن کرنا ہے تو پرنٹنگ کے لیے بھیجنا ہے آپ نے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری کیٹیگری آپ کی آتی ہے جناب علی ڈیجیٹل کی، کہ کون سی ایسی آتی ہے آپ کی جس کے ذریعے آپ کا جو ڈیجیٹل مارکیٹ، ڈیجیٹل میڈیا آپ کا، ویب سائٹ وغیرہ وغیرہ، اس کی آپ ڈیزائننگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو 3 چیزیں ہیں، تینوں پہ ہم کام کریں گے۔ کامران صاحب نے میسج کیا جی ویب سائٹ، ایسی کون سی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر یہ ہوتا ہے؟ بھائی آپ اس ٹائم کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کی مہربانی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں توجہ اس کے اوپر لے کے آئیں۔ آپ کی توجہ ویب سائٹ کے اوپر گئی ہوئی، بھائی آپ جب کلاس ختم کر لیں گے نا تو اس کے بعد آپ آئیے گا کلاس میں، واٹس ایپ پہ آئیے گا، رات کے 12 بجے تک سوال کرنا، میں آپ کو جواب دیتا رہوں گا۔ ابھی میں آپ کو کام سکھا رہا ہوں جو جس کے اوپر ٹول کی بات کر رہے ہیں، آپ اٹھا کے مجھے کہہ رہے ہیں جی ویب سائٹ کون سی ہے۔ تو یار تھوڑا سا جو ہے نا وہ پروفیشنل بیہیو کریں۔ آپ لوگ کلاس کے بعد سوال کریں نا، جو آپ کلاس ختم ہوگی میں آپ کو کلاس کے ریلیونسی میں موقع دوں گا، اس کے آپ سوال کریں، اور بعد میں واٹس ایپ کے اوپر آئیں، وہ سوال کریں جی ویب سائٹ کون سی ہوتی ہے فلانی فلانی۔ مجھے کمال ہے یار، پروفیشنل بیہیو کرو یار۔ آپ کا میسج آتا ہے، مجھے کلاس چھوڑ کے وہاں پہ جانا پڑتا ہے یار، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا کسی کو، وہاں پہ میسج کیا آیا ہے جی وہ ویب سائٹ کون سی ہے۔ اینی ویز، تو یہاں پہ یہ 3 پیٹرن ہیں جی پرنٹنگ کے اندر، ڈیزائننگ کے اندر۔ نمبر 1 امیج ایڈیٹنگ ہے، نمبر 2 پرنٹنگ ہے، اور نمبر 3
ڈیجیٹل ڈیزائننگ ہوتی ہے. تینوں پیٹرن ہم مکمل کریں گے. 2 ماہ کا ہمارا ساتھ رہے گا. پلیز ریوائز کرتے رہیے گا ڈیلی بیسس پہ. اچھا, آج بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں, بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. ان کو پلیز آپ ان باتوں کو ذرا جو ہے نا دھیان کے ساتھ سن لیجیے گا. جب آپ نے کسی امیج کی کٹنگ کرنی ہے, اب میں آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتا رہا ہوں. ان ٹیکنیکس کو آپ نے پلیز لکھتے جانا ہے, کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے. اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو ایک کامیابی کے ساتھ پروفیشنل ڈیزائن آپ کر سکیں گے. ورنہ یہ چیزیں یوٹیوب کے اوپر یا دائیں بائیں نہیں پڑی ملتی. یہ بڑی جو ہے وہ پروفیشنل چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ایک ٹول کے 12 پہلو ہیں جن کو آپ کو آنا چاہیے. آپ ایک ٹول کے ہر باریک پہلو کو جانیں گے تو آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, نہیں جانیں گے تو آپ نہیں کر سکتے. لیٹ سے یہ آپ کا جناب مارکی ٹول ہے جس کا لیکچر ہمارا ہو چکا ہوا ہے. اینی ویز اس میں ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ آپ کی ٹول میں فرض کریں کہ آپ نے اس ٹول کو سلیکٹ کیا اور اس طریقے سے آپ نے ایک گول دائرہ لگا دیا. اب یہ جو گول دائرہ ہے یہ دائرہ آپ کا سلیکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں یہ آپ نے دائرہ لگا دیا. اچھا, اب اس میں اس دائرے کو لگانے کے بعد آپ نے اس دائرے کے اندر کوئی کلر بنا. یار ایک بڑا عجیب سا اور معاملہ ہے, چلیں بعد میں کرتے ہیں اس کے اوپر ڈسکس. اچھا, اب اس دائرے میں آپ نے کلر بھرنا ہے, رنگ بھرنا ہے آپ نے. تو اب اس میں یہ دائرہ ہوتا کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جب آپ اس طرح کی موونگ آرٹس, انہیں بولتے ہیں موونگ آرٹس, گرافک ڈیزائننگ کی دنیا میں سے موونگ آرٹ بولتے ہیں. جب آپ موونگ آرٹس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے, جب آپ موونگ آرٹس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ جس جگہ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس جگہ کی آپ نے بیسیکلی جو سلیکشن کی ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ جی اس جگہ کے علاوہ دائیں اور بائیں جو بھی چیز پڑی ہے میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو میں نے سلیکشن کی ہے نا, میں اس سلیکشن کے اندر کچھ بھی کر سکتا ہوں اور میرا ہاتھ کام کرتے ہوئے اگر دائیں بائیں چلا بھی گیا. سلیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں کام کرتے ہوئے میں رنگ کر رہا ہوں دیوار کے اوپر, پینٹنگ کر رہا ہوں, میں کچھ بنا رہا ہوں, یا میں سمپل ایک برش سے پینٹ کر رہا ہوں ایک دیوار کو نا. تو آپ جانتے ہو کہ اگر میں دیوار کو پینٹ کروں گا تو پوری دیوار کے اوپر پینٹ ہوگا. لیکن اگر میں نے ایک دائرہ بنا لیا گول, ایک میں نے وہ کچھ کہہ لیں کہ ایک 4-5-6 انچ اونچا ایک گول ایک رنگ ہے, اس رنگ کو میں نے وہاں پہ رکھ لیا ہے, اور اب میں تھوڑا سا فری ہینڈ ہو کے بھی برش کر رہا ہوں رنگ, تو وہ رنگ کہاں پہ ہوگا؟ اس دائرے کے اندر ہوگا, باہر کی دیوار محفوظ رہے گی. سیم دا کیس از ہیئر. یہاں پہ یہ جو اپنی سلیکشن کر لی ہے نا جی, یہ آپ کی سلیکشن جو ہے یہ بیسیکلی آپ نے اس کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ اب باہر کی دنیا سے میں آزاد ہو گیا. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو کی بتائی تھی آلٹ ڈیلیٹ, اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو کلر ہے یہاں پہ اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں, لال پیلا کالا کچھ بھی آپ کر سکتے ہو. اور جو اس کو سلیکٹ کر یعنی کہ اسے سمپل ماؤس کے ساتھ لیفٹ کلک کرو, یہ آپ کا باکس کھل جائے گا. یہاں پہ کوئی بھی کلر کو آپ سلیکٹ کر لو, یہاں سے اوپر نیچے کر سکتے ہو. یہ دیکھیں کچھ بھی کلر یہاں سے کر لو, یہاں سے کچھ بھی کلر کر لو, اور وہ آپ کلر یہاں پہ آ کے اوکے کرو گے تو کلر آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا. اب یہ جو کلر آپ کا اوپر آ گیا یہ آپ کا کلر سلیکٹ ہو چکا ہے, یہ آپ کی سلیکشن ہے. اب آپ نے آلٹ ڈیلیٹ دبانا ہے, تو یہ دیکھیں یہ کیا ہوا, یہ اتنا پورشن آپ کا سلیکٹ ہوا ہے جتنے کو آپ نے سرکل سے سلیکٹ کیا, مطلب باقی سارا آپ کی تصویر محفوظ ہے, وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں جی سلیکشن کا پرپز آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سلیکٹڈ جگہ جو ہے وہاں پہ کام ہوتا ہے اور باہر کی جگہ پہ کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آئیے میں اس کی ایک دوسری ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو سنیے گا. اب یہ جو ٹولز ہیں نا سارے کے سارے, ان ٹولز پہ بڑی پروفیشنلی ہم ان تمام ٹولز کو سیکھیں گے, اور ان ٹولز کے اوپر یہ سارے کے سارے ہمارے افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں, بڑے پروفیشنلی ہم ان کے اوپر بھی سارا کام کریں گے. ابھی میرا مقصد اس ٹول کو سکھانا نہیں ہے, میں نے ابھی آپ کو سمجھانا کہ یہ سلیکشن کیا ہوتی ہے. فرض کریں آپ نے سلیکشن کر لی ہے, اب کرنے کے بعد ان ٹولز میں ایک ٹول ہے اسے برش کہتے ہیں, یہ ہمارا برش ٹول ہے. ٹھیک ہے جی, بڑا آسان ٹول ہے یہ اور بہت ٹیکنیکل ٹول بھی ہے. اس برش کو سلیکٹ کر کے ویسے آپ کوئی موو کریں گے تو کلر ہو جائے گا, لیکن اسی برش کے اندر بہترین قسم کی عجیب و غریب ڈیزائننگ بہت ٹیکنیکل طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, جو کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ الرحمن سیکھیں گے. لیٹ سے میں نے یہ برش سلیکٹ کر لی, تو یہ دیکھیں اب یہ میرا ایک دائرہ ہے, اور یہ دائرے کا مطلب یہ ہے کہ میرے برش کا یہ کہہ لیجیے کہ ایج ہے, اس کا اوپر والا میرا حصہ ہے, برش کا پوائنٹ ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک کی چلے میں کی بعد میں لکھواتا ہوں. یہ آپ کا برش آ گیا. اس برش کا کلر کون سا ہے؟ یہ والا, یہ کلر جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا, یہ والا کلر, یہ دیکھیے گا, یہ جہاں یہ میں نے یہ جو کلر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کلر ہے اس کا. اچھا,
آپ نے اس دائرے کو جو آپ نے سلیکشن کی ہوئی ہے، یہ آپ کا برش کا پوائنٹر آ گیا، ماؤس کا لیفٹ بٹن میں کلک کر کے دیکھیں میں اس کو کلر کرتا ہوں، واہ جی واہ کیا ہوا، کلر ہو گیا. لیکن کلر کا مسئلہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا برش کہاں ہے، لڑکی کے کان پہ آ گیا، لڑکی کے بالوں پہ آ گیا، لڑکی کے مائک پہ آ گیا، لڑکی کے پھر جوڑے پہ آ گیا. لیکن وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، میں نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا، جو کروں گا میں اس دائرے کے اندر کروں گا. ٹھیک ہے نا جی، جو کروں گا میں اس دائرے کے اندر کروں گا. تو اسے کہتے ہیں سلیکشن کا کمال، کہ آپ نے جو پورشن سلیکٹ کر لیا نا، جو بھی کریں گے اس کے اندر ہوگا، باہر کی تصویر جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہوتی ہے سلیکشن. اچھا، کنٹرول زیڈ اگر دبائیں گے تو ایک پوائنٹ پیچھے آئے گی چیز، اور کنٹرول آلٹ زیڈ دباتے جائیں گے، زیڈ 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 زیڈ، تو وہ پیچھے 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 آتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب فرض کریں یہ سلیکشن ہے، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک نا کی بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں. میتھمیٹک کرتے ہوئے، حساب پڑھتے ہوئے آپ نے بریکٹس کی ہوں گی. بریکٹ میں چھوٹی بریکٹ آتی ہے، پھر میڈیم بریکٹ آتی ہے، پھر بڑی بریکٹ آتی ہے. آپ کے کی بورڈ کے اوپر نا ایک بڑی بریکٹ شو ہو رہی ہوگی. اس بڑی بریکٹ کے اندر ایک ہوگی اوپن بریکٹ، ایک ہوگی کلوز بریکٹ. اوپن بریکٹ کہتے ہیں شروع ہونے والی بریکٹ کو، کلوز بریکٹ کہتے ہیں بند ہونے والی بریکٹ کو. اوپن ہونے والی بریکٹ کو آپ نے سمپل کلک 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 کر دیا، اور یہ دیکھیں یہ آپ کا جو برش تھا اس کا ٹول، اس کی جو ٹپ ہے وہ چھوٹی 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 اور چھوٹی ہو گئی. اب اسی طرح سے آپ اپنی بریکٹ کو جو بڑی والی ہے کلک 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 کریں گے تو دیکھیں آپ کا جو یہ ٹول کا ہے برش، کوئی بھی ٹول آپ کچھ بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے، آپ نے کوئی چیز سلیکٹ کی ہوئی ہے تو نارملی یہ کی جو ہے یہ اس کے لیے نوٹ کر لیجیے گا، بڑی بریکٹ جو ہوتی ہے یہ اس کو بڑا کرتا جائے گی. اب دیکھیں میں یہاں پہ اپنے ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کر کے ڈریگ کرتا ہوں تو وہ کیا کر رہا ہے، کلر کر رہا ہے. کہاں کلر کر رہا ہے، تصویر کے اوپر نہیں کر رہا، اونلی ان دا سلیکٹڈ ایریا اٹ از کلرنگ. یہ دیکھیے باہر کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ استعمال ہے سلیکشن کا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے. اچھا، اس کے بعد کنٹرول آلٹ زیڈ دباؤں گا تو میری یہ ساری چیز ختم ہو جائے گی. اچھا جی، اس کے بعد اب جو چیز ہماری لاسٹ لیکچر کی تھی اس میں ہم نے لیسو ٹول کیا تھا، پولیگونل ٹول کیا تھا اور میگنیٹک لیسو ٹول کیا تھا. اچھا، اب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ ذرا دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کو سنتے رہیے گا. نمبر 1، آپ کا جو امیج یہاں پہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس ٹائم پہ، جو امیج آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ٹیکنیکل بات بتانے لگا ہوں، بہت ٹیکنیکل بات ہے، اور یہ آپ اگر اس کو غور کے ساتھ پلیز سنیے گا، ادروائز آپ کھپ جائیں گے لیکن آپ کو اس کا حل نہیں ملے گا. یہ بہت باریک بات ہے. فرض کریں یہ ایک امیج ہے، اب آپ کو ڈیزائننگ کرتے ہوئے اس امیج کے اندر آپ نے چینجنگز کرنی ہے، تو آپ کو اس بات کے لیے، اس کے اندر ڈیزائن بنانے کے لیے، کچھ ایڈ بنانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے نا آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہونی چاہیے. وہ کیا، آپ نے اگر اس کو تیار کرنا ہے، کوئی ایڈ فیس بک کے لیے، کوئی کرنا ہے اپنے ویب سائٹ کے لیے، کوئی کرنا ہے اپنے یوٹیوب کے لیے، تو دوستو ابھی میں آپ کو آنے والے دنوں میں تمام چیزیں تفصیل سے سکھاؤں گا. ابھی اتنی بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی نیٹ ورکس ہوتے ہیں، ہر نیٹ ورک کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. کتنے پکسلز ہوں گے، کتنا سائز ہوگا، کتنی ریشو ہوگی تو فیس بک آپ کا ایڈ ایکسیپٹ کرے گا، کتنے ہو گئے تو آپ کا ایڈ یوٹیوب ایکسیپٹ کرے گا. ہر ایک علیحدہ علیحدہ ویب سائٹ، یوٹیوب، سوشل نیٹ ورکس کے اپنے اپنے قوانین ہیں. آج کی ڈیزائننگ کی دنیا میں جو پرانے جو تھے نا ڈیزائنر، وہ فیل کیوں ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ سکلز نہیں ہیں. ابھی میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے، شاید بیٹھے بھی ہوں گے کلاس میں، دوپہر کو مجھے انہوں نے میسج کیا تھا، کوئی 5-6 انہوں نے ایڈ ڈیزائن کیے تھے. بیسیکلی وہ ہمارے پاس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی جو ہماری کلاس ہے، آن لائن اسٹور ڈیولپمنٹ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، آن لائن بزنس وغیرہ، تو اس کلاس میں ہمارے پاس وہ جوائن کیا انہوں نے، یہاں بھی وہ سیکھ رہے ہیں، دونوں وہ کلاسیں لیتے ہیں. تو ان کا وہ بیسیکلی نا ان کا ایک تھا ڈیزائنر، میں آپ کو دکھاتا ہوں شاید یہاں پہ اگر ہو گیا، تو ان کا تھا ڈیزائنر. اس نے کیا کیا ڈیزائنر نے کہ کچھ ایڈ ڈیزائن کیے. اب مجھے انہوں نے آج فون کیا، سر کہ جو میرا ڈیزائنر ہے نا جو ہمارا، اس کو ہم اچھی خاصی پے دے رہے ہیں اور اس نے یہ کچھ ایڈ ڈیزائن کیے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہاں پہ کھل گئے تو اس نے کچھ ایڈ ڈیزائن کیے ہیں. تو یہ جو ایڈ اس نے ڈیزائن کیے یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا بیٹے گزارش یہ ہے کہ جو یہ ایڈ ڈیزائن کیے ہیں نا، یہ ایڈ صرف ڈسکرپشنز ہیں، یہ ڈیزائن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب کیا ہے، یہ کھل گیا ہے، یہ اب دیکھیے گا. کہتے ہیں جی اس کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایڈ ہے جو آپ نے ڈیزائن کیے ہیں یہ بیسیکلی ڈسکرپشن ہے. کہتے ہیں جی کیا مطلب ہے، پھر وہی سوال دہرایا. میں نے کہا بیٹے یہ دیکھیں یہ ایڈ کھل گیا ہے،
یہ ڈفرینٹ ہے، انہوں نے اپنے ایڈ ڈیزائن کیے تھے ان کے ڈیزائنر نے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی یہ بات جان کے کہ جس بندے نے یہ ڈیزائن کیا ہے، یہ جو یہاں پہ لگا کے رکھے ہیں ڈیزائن، یہ بندہ بقول ان کے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ان کے پاس یہ بندہ جاب کرتا ہے، اور ان ایڈ کو ڈیزائن کرنے کا وہ سیلری بیس بندہ ہے جو ڈیزائنر ہے، اور وہ کہتے ہیں جی وہ 60,000 روپے سیلری مجھ سے لے رہا ہے یہ بندہ، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ اندازہ کریں، میں نے کہا یہ جو آپ نے ایڈ ڈیزائن کر کے مجھے دیا ہے نا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں نے مارکیٹنگ کرنی ہے، یہ والا ایڈ مارکیٹنگ کے لیے آپ یوز ہی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے، اب دیکھیں اس ایڈ میں کتنی غلطی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ میرے بیٹے کہ جو سوشل میڈیا یا آپ کی ڈیجیٹل جو دنیا ہے اس کے اندر جو آپ نے ایڈ دینا ہوتا ہے نا، اب یہ ایڈ کس چیز کا ہے؟ یہ ایڈ ایک باکس کا ایڈ ہے کہ ہم سے باکس کی پرنٹنگ کروا لیں، ٹھیک ہے. اب اس باکس کی پرنٹنگ میں جب آپ کسی کو آفر دے رہے ہوتے ہیں نا، یار ہم سے کام کروائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا کاروبار ترقی کرے گا، آپ پھلیں گے پھولیں گے، دوڑیں گے نہائیں گے، ترقیاں کریں گے، پیسے کمائیں گے، تو اس طرح کے میسیج جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ڈارک کلرز کے ساتھ دیتے ہیں. کبھی بھی لائٹ رنگوں کے ساتھ خوشی کا میسیج نہیں ہوتا. لائٹ کلر جو ہوتا ہے نا وہ سکون کے لیے ہوتا ہے. یہ میں نے سارے کا سارا، میں ابھی دہراتا نہیں ہوں، رنگوں کو زبان کیسے دیتے ہیں، ایک مکمل لیکچر میں نے آپ کو دیا تھا، اس کے اندر سارا میں نے بتایا. اب یہ بندہ جس نے یہ ایڈ ڈیزائن کیا ہے وہ 60,000 روپیہ کا ان کا ملازم ہے، لیکن وہ بندہ پرانا ہے، مطلب آج سے کوئی 10-20 سال پہلے کی ڈیزائننگ اس نے سیکھی ہوئی ہے. تو آج کے زمانے میں یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں، یہ اس زمانے میں چلتی تھیں. تو میں نے کہا بھائی یہ جو ہے یہ ایڈ آپ کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں رنگوں کی تھیوری اپلائی نہیں ہوئی، اس کو اپلائی کریں. کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا رنگوں کا لیکچر لیا آپ نے، جو آپ کا ڈیزائنر ہے اس کو بتائیں، اس کو کہ جی اس کو سنیں جا کے لیکچر کو. نمبر 1. نمبر 2 اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر نہ تو کوئی ہیڈ لائن ہے جو میں نے آپ کو ساری سکھائی تھی، نہ ہی اس کے اندر جو ہے نا کوئی بٹن ہے. اب بٹن اور ہیڈ لائن یہ دو بڑی امپورٹنٹ، نہ ہی اس کے اندر کوئی سب ہیڈ لائن ہے. تو سب ہیڈ لائن نہیں ہے، بٹن نہیں ہے، اس کے بعد اس کے اندر ہیڈ لائن نہیں ہے، پھر اس کی کلر تھیوری جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، کلر تھیوری کو یہ فالو نہیں کر رہا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس ایڈ پہ آپ 10,000 روپیہ بھی لگا دیں گے تو اس سے آپ کو رسپانس نہیں ملنا. تو یہ میں نے ایک آپ سے مثال شیئر کی ہے. تو یہاں پہ جب آپ نے ایڈ کو ڈیزائن کرنا ہے تو ایڈ کو ڈیزائن کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹولز کو یوز کرنے کے قوانین کیا ہیں. لہٰذا میں بڑی باریک باتیں آج آپ سے کرنے جا رہا ہوں ان باتوں کو نا، کیونکہ میں نے اس ٹول کو جو سلیکشن ٹول ہے میں نے آپ کو اس کا بیسک کروا دیا تھا، آج میں نے آپ کو نا تھوڑا سا پروفیشنل کروانا ہے اس کو. تو چیزیں جیسے میں کہوں ویسے ویسے آپ نے نوٹ کرنی ہے. آج کی دنیا کی جو ہمارے ٹولز ہیں آج کے وہ ایسے ہی ہیں. اچھا اب اس میں جو ہماری یہ تصویر ہے اس میں کچھ چیزوں کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ میرے بچے کہ اس تصویر کے اندر سب سے دائیں جانب یہ اوپر جہاں پہ یہ کانٹا کراس بنا ہوا ہے، پھر یہ اس کے نیچے فوٹوگرافی لکھا آ رہا ہے، یہ دیکھیے گا، اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے. یہ اصول آپ نے یاد رکھ لینا ہے. کہتا ہے اسینشیلس کیا ہیں، CS6 کیا ہے، 3D کیا ہے، موشن کیا ہے، پینٹنگ کیا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. ٹھیک ہے، اس میں ان تمام میں سے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری سلیکشن جو ہے وہ یہاں فوٹوگرافی کے اوپر ہو، یہ چیز. ٹھیک ہے، کیوں ہو اس کا جواب سنیے گا. اگر آپ کی سلیکشن فوٹوگرافی کے اوپر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہوتی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، اس تفصیل کو جان لیں. یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں، فوٹوگرافی ہے، 3D ہے، جو بھی آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں بیسیکلی آپ کی جو ڈیزائننگ ہو رہی ہوتی ہے نا، جیسے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہو تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اگر آپ پہلے گیئر میں چلاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ گاڑی چلتی ہے. اور دوسرے گیئر میں کیا ہوتا ہے؟ گاڑی چلتی ہے. اور تیسرے میں گاڑی چلتی ہے. چوتھے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی گاڑی چلتی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی گاڑی کا سفر طے کرنا ہے، اپنے موٹر وے پہ گاڑی ڈال دی اور آپ نے نکلنا ہے، لمبا سفر طے کرنا، تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ چوتھے گیئر میں جا رہے ہوتے ہو. آپ کبھی بھی پہلے گیئر میں ڈال کے گاڑی موٹر وے کے اوپر لمبے سفر میں نہیں جا رہے ہوتے نا. تو اب اسی طریقے سے یہ جو تمام چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو، یہ فوٹوگرافی ہے، جو بھی چیزیں لکھی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق اسی آپ کی سارے کے سارے ڈیش بورڈ سے ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ اسینشیل سلیکٹ کر لو گے یا S6 کر لو گے، 3D خیر آپ نے کرنا ہی نہیں کیونکہ یہ کام 3D والا نہیں ہے. 3D اور موشن تو کرنا ہی نہیں ہے آپ نے، یا فوٹوگرافی یا ٹائپوگرافی کا. تو کیا ہوگا اس سے؟ آپ کے یہ جو سارے کے سارے اوپر آپ کے افیکٹس ہیں نا جی، ان افیکٹ میں اور ٹولز میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں آئے گا، یہ وہی کا وہی رہیں گے. لیکن یہاں پہ جو آپ یہ سارے کا سارا یہ دیکھیے گا، یہ جو پورشن ہے آپ کا، یہ والا پورشن جہاں پہ یہ نیلا ہرا پیلا یہ نیچے آ گیا، یہ جو آپ کا سارا ہے یہ چینج ہو جائے گا. جب یہ چینج ہوگا تو کام پھر بھی اس نے کرنا ہے، لیکن کسی چیز کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک بندہ بیمار ہے اور وہ اس نے اپنا علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس نے بھی اس کا علاج کرنا ہے. ہومیوپیتھی کے پاس جائے گا، اس نے بھی علاج کرنا ہے، اور حکیم نے بھی علاج کرنا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ، یہ جو فوٹوگرافی ہے یہ ڈاکٹر ہے،
نیچے والا جو ہے نا ڈفرینٹ، وہ کوئی حکیم ہے تو کوئی کچھ اور ہے. آپ نے کرنی ڈیزائننگ کی ہے تو فوٹوگرافی کو سلیکٹ کرنا، ورنہ آپ کے یہ جو چیزیں نا یہ آپ کو اور طرح سے نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ الجھ جاؤ گے. تو یہ بات یہاں پہ ہمیشہ آپ نے فوٹوگرافی رکھنا ہے. ایک بات ہوگی، آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، یہ سارے کے ساری ڈیزائننگ کرتے ہوئے یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. جس طرح بتا رہا ہوں لکھ لیں. یہاں پہ اوپر یہ آٹو سلیکٹ اور یہ شو ٹرانسفارم کو میں نے ٹک کیا ہے، یہ آپ کے ہمیشہ ٹک رہنے چاہیے. آگے چلتے ہیں. اچھا، باقی باتیں اب ساتھ ساتھ ہم اس کے بعد کرتے جائیں گے. اب ہم سلیکشن کی بات کریں تو یہ سلیکشن آ گیا. فرض کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آپ کا مارکی ٹول ہے گول، میں نے ایک سلیکشن کر لی ہے. ٹھیک ہے، اب جو میں آپ کو پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں نا سر، یہ نہایت ہی لانگ لاسٹنگ، نہایت ہی افیکٹو اور ڈیزائننگ کے اندر ملٹیپل جگہ پہ استعمال ہونے والا ٹول ہے. یاد رکھیے گا، یہ ٹولز کو جو سیکھنا کو کمال نہیں ہے، یہ جو اوپر افیکٹ ہے ان کو سیکھنا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ جو ٹول کھول رہے ہو اس ٹول کے اندر جو آپ کے پاس افیکٹس ہوتے ہیں، جو اس کی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، جو اس کی ٹیکنیکل سکلز ہوتی ہیں، جو اس کے بریک قسم کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، وہ آپ کو آنے چاہیے. اگر وہ آپ کو آئیں گے تو آپ کام کر سکتے ہو. کیونکہ ڈیزائننگ کرنے میں، پروفیشنل ڈیزائننگ کرنے میں خاص طور پہ آپ کو ڈیفینیٹلی نیڈ ہوگی کہ آپ کو پروفیشنل پتہ ہو. اچھا، اب میں نے سلیکشن کر لیا. اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس سلیکشن کے اوپر جو ہے نا یہاں پہ یہ آپ دیکھیں تو یہ ایک باکس ہے. میں آپ کو اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں، یہ میں نے پنک اس کے اوپر کلر کر دیا ہے. جہاں میں نے یہ پنک کلر کر دیا ہے یہ آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس ٹائم پہ یہ میرا باکس پریسڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو باکس میرا پریس ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پلیز لکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر یہاں پہ ایک دائرہ لگاؤں گا، اس کے بعد مجھے یہ دائرہ پسند نہیں آئے گا اور میں یہاں پہ ایک اور دائرہ لگاؤں گا تو پہلا دائرہ غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر میں یہاں پہ پھر ایک اور دائرہ لگاؤں گا اور ایسے کر کے میں اس دائرے کو ایک نیا یہاں پہ کروں گا تو پرانا دائرہ غائب ہو جائے گا. یعنی کہ ایک ٹائم پہ صرف ایک دائرہ لگے گا، صرف سلیکشن ایک ہوگی. اب یہ دائرہ ہے یا یہ اسکیئر ہے یا یہ جو ہے کوئی ورٹیکل لائن لگاتا ہوں یا میں ہاریزونٹل لائن لگاتا ہوں، یہ اگر میں نے یہاں پہ دوسری لائن کھینچی تو میری پہلی والی لائن ختم ہو جائے گی، میری پہلی والی سلیکشن ختم ہو جائے گی. تو یہ اس میں سنگل آپشن کی وجہ سے یہ والی ورکنگ جو ہے یہ ہو رہی ہے. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں یار، میں نے ایک چیز سلیکٹ کر لی ہے یہاں پہ، اب یہاں پہ میں ایک اور چیز سلیکٹ کروں اور میری پہلی چیز ویسے کی ویسی رہے، سلیکشن میری خراب نہ ہو. اب میں کیا کروں گا، یہاں پہ آ کے یہ جو میں نے ڈبل باکس بنے ہوئے ہیں اس کو میں پریس کر دوں گا. جب اس کو میں پریس کروں گا، اب میں نیچے آؤں گا تو آپ غور کریں کہ اس وقت جو میرا ماؤس ہے اس کے اوپر یہ دیکھیے گا یہ جمع کا نشان بن چکا ہے. یہ دیکھیے یہ جمع نظر آ رہا ہے آپ کو، میرے ماؤس کے اوپر کیا بنا ہے، جمع کا نشان بن چکا ہے. یہ دیکھیے گا میں نے اس کو پنک کلر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جمع کا نشان بن چکا ہے. اچھا، اب اس میں یہاں پہ مزید یہاں پہ کچھ یہ ایک دائرہ بناتا ہوں. یہ دیکھیے گا، واہ جی واہ، کیا ہوا، اب وہ دائرہ ویسے کا ویسے ہی اور ساتھ میں ایک نیا دائرہ بن چکا ہے. کیوں بن چکا ہے؟ اب میں یہاں پہ ایک اور دائرہ بناتا ہوں. یہ لیجئے جناب، دیکھیں ایک دائرہ بھی ہے، دو بھی ہے اور تیسرا دائرہ بھی ساتھ ہی بن چکا ہے. اب میں کرتا ہوں آلٹ ڈیلیٹ. لے سر، تینوں کے تینوں دائرے جو ہیں ان کے اندر میرا کلر جو ہے بھرا گیا، باقی تمام تصویر سے میں آزاد ہوں. کنٹرول زیڈ کر کے واپس آتا ہوں، برش ٹول میں جاتا ہوں، برش کو سلیکٹ کرتا ہوں. اب میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیے گا، اب میں نے یہ رنگ کرنا شروع کیا اور یہ واپس کرنا شروع کیا. سر کیا ہوا ہے، دائرے کے اندر رنگ ہو گیا ہے اور دائرے کے باہر رنگ نہیں ہوا. تو اب میری 3 اسپیسیز سلیکٹڈ ہیں. دس از دا وے دیٹ ہاؤ ٹو سلیکٹ more than one positions to do work. This is the way that how to do work at more than one selected portions at a time. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو کام کو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، 2 باتیں ہو گئی. یہاں پہ تیسری چیز، فرض کریں کہ میں یہاں پہ جو میرے یہ جو میں نے دائرے بنائے ہیں 3، میں یہ کام کرنا نہیں چاہ رہا، میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں. کنٹرول آلٹ زیڈ دبائیں اور واپس آ جائیں. کنٹرول آلٹ زیڈ 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 زیڈ، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب فرض کریں کہ میں نے یہاں پہ اب جو کرنا ہے وہ کچھ اور کرنا ہے. اب میں یہاں پہ ایک دائرہ لگاتا ہوں. یہ دیکھیے لگا دیا.
اب میں چاہتا ہوں سوری جی، اب میں چاہتا ہوں کہ اس دائرے کے اندر نا میں جب ایک اور دائرہ کوئی لگاؤں نا، تو وہ جو دائرہ میں اور لگاؤں وہ اس کے اندر مرج ہو جائے. کیا ہو جائے؟ مرج ہو جائے، جڑ جائے، یکجان ہو جائے، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے یا پھر سنگ ہو جا. وہ کہتا ہے یار میں دو چیزیں بناؤں مگر آپس میں جڑ جائیں، اب کیا کروں گا؟ یہ تیسری والی آپشن پہ آؤں گا، اس کو کروں گا سلیکٹ. اب میں جب یہاں پہ آ کے کچھ ایسے ڈرا کروں گا، یہ دیکھیے میں نے کچھ بھی ڈرا کر دیا تو کیا ہوگا؟ اچھا سوری میں آپ کو تھوڑا سا الٹ بتا گیا ہوں، یہ میں نے پہلے آپ کو پلس بتایا، اب میں نے مائنس بتا رہا ہوں، سوری. تو اب میں جب یہاں پہ کوئی چیز نیا سرکل لگاؤں گا تو میرے پہلے والے سرکل میں سے جتنا اس کے میں اندر آؤں گا اتنا کٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس میں دوسری بات امپورٹنٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیے میرا یہ مائنس لکھا ہوا آگے، دیکھیں میں نے ایک گلابی سا ایک دائرہ بنا کے آپ کو دکھا رہا ہوں. اب میرا مائنس کا نشان آن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ مائنس ہو گیا ہے، مائنس. اچھا تو یہ میں دوبارہ آپ کو ریوائز کر کے دکھاتا ہوں. کنٹرول آلٹ زیڈ کرتے ہیں یا کنٹرول ڈی کر کے اسے غائب کر دیتے ہیں. کنٹرول ڈی کرنے سے سلیکشن ساری میری غائب ہو جائے گی. اچھا اب یہ میں نے ایک جناب لگایا دائرہ. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ دائرہ میں جو اس میں سے اتنا پورشن میں کٹ کر دوں، یہ چیز کٹ کر دوں. تو میں سمپل یہاں پہ آ کے ایسے اس کو لگاؤں گا تو دیکھیں اتنا میرا پورشن جو ہے وہ کٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں کٹنگ کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی چیز مائنس کرنی تو کیا کرنا ہے. تو دس از دی آپشن. اوکے نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. کنٹرول ڈی کریں. اب دوبارہ سے اس کے آگے یہ آپشن آ گئی ہے چوتھی والی. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اب کٹنگ نہیں ہوگی، اس میں ایڈ ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ میں نے ایک دائرہ لگایا، اب چوتھی آپشن میں نے آن کی ہوئی ہے نا، تو اب میں یہاں پہ ایک اور لگاتا ہوں. یہ لیجیے، لیں جی. اب کیا ہوا ہے کہ ان دو جو میرے یہ دو دائرے تھے، یہ پہلے والا دائرہ اور دوسرے والا دائرہ، ان میں جب میں نے ان کو اکٹھا کیا تو جو ایڈیشنل پورشن تھا وہ پرانے والے میں ایڈ ہو گیا. بات سمجھ کے اندر آئی کہ پرانی بھی گئی؟ سر دوبارہ دیکھیے کہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کیا کیا. یہ ایک دائرہ ہے، ٹھیک ہے جی. اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک اور دائرہ لگاؤں اس جگہ پہ. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ یہ دو دائرے آپس میں انٹرسیکٹ کریں، جہاں پہ یہ دو دائرے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں، وہ اس میں ایڈ ہو جائے. مطلب وہ والا جو دونوں کا آپس میں مشترکہ ہونا، مشترکہ یعنی کہ جو دونوں دائروں کا مشترکہ پورشن ہو وہ میرا باقی رہ جائے، باقی سب میرا ختم ہو جائے. بات کو فالو کیا آپ نے؟ میں ابھی آپ کو اسکیئر کے اندر بھی اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جو میں اب یہاں پہ دائرہ لگاؤں اس کا اور اس پہلے والے دائرے کا جو مشترکہ پورشن ہو وہ باقی بچ جائے اور باقی سارا ختم ہو جائے. تو اس کے لیے میں یہاں پہ اس طریقے سے دیکھیں. اب اس میں نے ہولڈ کیا، آپ غور کیجیے گا سینٹر میں جو پورشن ہے وہ مشترکہ ہے، یہ دیکھیں وہ بچ گیا اور باقی سارے غائب ہو گئے. یہ ہماری چوتھی آپشن ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 1 2 3 اور 4 یہ ہماری 4 آپشنز ہیں، اور یہ آپ نے چاروں آپشنز مختلف قسم کی ڈیزائننگ میں آگے جتنے آپ بھی ہم ٹولز کریں گے ان ٹولز میں ہر ایک ٹول کے ساتھ ٹیکنیکلی الگ 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 طریقے سے آپ اس کا استعمال سیکھیں گے. لیکن بنیادی بات یہی رہے گی. کون سی بات؟ ایڈ ایک ہی کرنا ہے کہ جمع کرنا ہے کہ مائنس کرنا ہے کہ جو بھی آپ کو میں نے بتا دیا. اب فرض کریں میں اس کو اسکیئر میں لیتا ہوں اسی بات کو، یہ کہ میں نے اسکیئر لگا دیا. اچھا ایک بات جو ہے وہ اس میں بڑی امپورٹنٹ اور کر لیتے ہیں، اتفاق سے کھل گیا لہٰذا کر ہی لیتے ہیں. یہ جو آپ کا پورشن ہے، یہ والا پورشن، اس پورشن کے اندر یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو بات دور نکل جائے گی، اس لیے میں ابھی اس بات کو نہیں چھیڑتا. ابھی سے اب رہے ہیں سر، ابھی ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اب یہ اسکیئر ہے، میں نے یہ اسکیئر لگایا، ٹھیک ہے جی. اب میں نے ایک اور لگایا تو دیکھیں پرانا ختم ہو گیا. نمبر 2 ایڈ. اب میں نے ایک اسکیئر لگایا، یہ دیکھیے اب یہ اسکیئر اس میں کیا ہو گیا؟ جمع ہو گیا، ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اب آتے ہیں تیسری مائنس کرنے کے لیے. اب میں نے یہاں پہ یہ ایک لگایا، اب یہ کیا ہوگا؟ اس میں سے چھوڑوں گا تو منفی، لو جی لو، اتنا پورشن کیا ہو گیا؟ منفی ہو گیا. اور اب آتے ہیں اس میں، اب یہ جو کامن ایریا ہوگا وہ باقی بچے گا، باقی سارا ختم. یہ کامن ایریا بچے گا اور باقی سارا ختم. یہ میں نے آپ کو 4 آپشنز جو ہیں انہیں میں نے کر کے دکھا دیا. یہ جناب علی ہمارے سلیکشن ٹول کے ساتھ ساتھ آپ کا جتنے بھی ٹولز پہ آپ کام کرو گے، خاص طور پہ آپ کا مارکی ٹول ہوگا، آپ کا کراپ ٹول ہوگا، آپ کا جو ہے وہ ہیلنگ ٹول ہوگا، آپ کا کلون ٹول ہوگا، آپ کا اسٹیم ٹول ہوگا، آپ کا ربر، بے شمار ٹولز ابھی آپ سارے کرو گے بڑی بریکی کے ساتھ. تو یہ والا جو آپ کا کلیہ ہے، یہ کلیہ آپ کا ان تمام کے ساتھ سیم رہے گا. اچھا ایک بات آگے چلیے گا،
اب یہ جو آپ کا ٹول ہے یہ والا، اس کے اندر ایک بات کا آپ نے اور خیال کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بلکہ سیکھنا، خیال کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے آپ نے. ایک چیز ہوتی ہے جی، وہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے گا. فرض کریں میں نے یہ سلیکشن کی ہے، اگر تو یہ میرے ڈبے کے آگے لکھا ہے فیدر. کیا لکھا ہوا ہے؟ فیدر. یہ میں پریکٹیکلی کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس چیز کو. اب یہ فیدر لکھا ہے، اگر تو میرا یہ فیدر زیرو ہے نا، یہ زیرو، تو میرے اس سلیکشن کے کنارے ہارڈ ہوں گے. ہارڈ، یہ ہارڈ کیا ہوتے ہیں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اور اگر میں اس کو فیدر کو کر دوں گا 5 7 10 تو میرے کنارے ہارڈ نہیں ہوں گے، سافٹ ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ آئیے سیکھتے ہیں. آلٹ ڈیل کروں گا، رنگ بھر آ گیا اس میں. کنٹرول ڈی کروں گا، اب یہ میرا ایک کنارہ آ گیا. یہ زوم کرتا ہوں، کنٹرول، یہ دیکھیں اس کے کنارے کیسے ہیں، ہارڈ ہے. اوکے، اب میں ایک اور کام کرتا ہوں، میں اس فیدر کو نا یہاں پہ لیٹ سے میں اس کو 7 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں نے یہ فیدر 7 کر دیا. اب میں ایک اور یہاں پہ اسکیئر بناتا ہوں، یہ لیے سیم، اس کو بھی میں کرتا ہوں آلٹ ڈیل لے. سر اب آپ غور کیجئے کیا ہوا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے نا، اس کام کے کرنے سے کیا ہوا کہ اس کے جو کنارے ہیں وہ دیکھیں بلر ہو گئے بلر. تو یہ جو بلر ہے یہ کیوں ہوئے کہ میں نے اس کے اندر سلیکشن کر لی تھی فیدر پکسلز کی. یہ فیدر جو ہے میں نے 7 کر دیے تھے. جب میں اسے 7 کروں گا تو یہ میرے ایج جو ہے نا یہ کمزور پڑ جائیں گے. اب میری سلیکشن ہارڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو ایک اور کام کرتا ہوں، میں اس کو 2 کر دیتا ہوں. اب دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، یہ لیجئے. اب دیکھیں میں نے اسے 2 کیا ہے، تو اب میں آلٹ ڈیل دباتا ہوں، آلٹ ڈیلیٹ. تو اب بھی میرے جو ایجز ہیں وہ تھوڑے سے ذرا بلر ہو گئے ہیں. یہ اصل میں یہ ہے اسکیئر ہی ہے، یہ ہے چورس ہی ہے، لیکن میرے ایج بلر ہو گئے ہیں، لہٰذا مجھے یہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اب یہ بلر کہاں پہ یوز کرتے ہیں، کیوں یوز کرتے ہیں، یہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے. ٹھیک ہے جی، بلر میں نے کیوں کیا ہے اور بلر کیوں نہیں کیا، ہارڈ کیوں کیا ہے اور ہارڈ کیوں نہیں کیا، نہایت ٹیکنیکل چیز ہے. یہ ابھی اس لیکچر میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا، لمبی بات ہے، بعد میں کریں گے. ابھی صرف بات یہ ہے کہ اس کا اصول آپ نے جو اس کی ٹیکنیکل یوزج ہے وہ آپ کو آنی چاہیے کہ یہ ہوتا کس طرح سے ہے. تو میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے. اس بات کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے اور اس سے ہٹنا نہیں ہے، یعنی کہ ان ٹولز کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے سر، آج کا ہمارا کام سر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. میں نے آپ کو جو ہے وہ انمیوٹ کرنے کے لیے سب کو الاؤ کر دیا. اپنے ہینڈ ریز کیجیے گا. کسی طرح کا سوال کرنا ہے آپ لوگوں نے تو پلیز آپ مجھے کر سکتے ہیں. جی آپ کے مائک جو ہیں اس پہ انمیوٹ کی آپشن آ چکی ہے، ہینڈ ریز کیجیے گا اور جس سے میں کہوں وہ سوال کر سکتا ہے. کوئی آج کے لیکچر کے حوالے سے، کل کے حوالے سے، پرسوں کے حوالے سے، جو بھی لیکچر آپ کے یا آپ کے سلیبس کے حوالے سے کچھ بھی. جی بیٹا فاخر انجم پلیز مائک آن کریں. فاخر انجم بیٹا پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹے. جی سر جی، ایکچولی جو لاسٹ لیکچر تھا نا، میں نے کل کافی اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک تو ہے، کلر کبھی تو جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ چینج ہو جاتا تھا اور کبھی نہیں بھی ہوتا تھا. یعنی میں ٹرائی کرتی رہتی تھی اس کو. جب میں لیئر کو نیچے لاتی تھی نا تو وہ لیئر اوپر نیچے ہو جاتی تھی، لیکن کلر اس کی بیک پہ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہو گیا، بیک پہ نہیں کلر آ رہا تھا، یہ کہہ رہی ہیں آپ. جی جی، کلر یعنی کہ وہ کلر میں کھینچ کے جب وہ لیئر کو نیچے لاتی تھی نا کہ اس کی بیک پہ آ جائے، ہاں بیک ریموو ہو چکی تھی، بیٹے تو اس وہ میں نا کلر اس پہ آ نہیں رہا تھا. میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیے میری بات سنیں. فرض کریں یہ لیئر ہے، میں نے کنٹرول جے کی، نئی لیئر بن گئی جو کل سکھائی تھی میں نے آپ کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میری جو لیئر جو میں فرنٹ، اب میں اس کو اٹھا کے اوپر لے کے آؤں گا نا یہ، تو اب وہ لیئر نیچے آ گئی ہے. میرا وہ جو رنگ تھا جو میں نے بیک پہ لے کے چلا گیا ہوں وہ میرا بیک پہ چلا گیا، جیسے میں لیکچر میں لے کے گیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر نا آپ فالو نہیں کر رہی ہوتی. میں نے کہا جہاں پہ اب اس میں ڈیزائننگ میں یہ ٹولز ہیں بیسیکلی، اگر آپ کسی ایک ٹول کو پراپرلی تناسب میں استعمال نہیں کرو گی تو وہ نہیں ہو. فرض کریں سلیکشن ہے، میں نے آج آپ کو سلیکشن سکھائی ہے نا. اب آپ ایک سلیکشن پکڑتی ہیں یہ والی اور آپ یہاں پہ یہ اس کو ڈرا کر لیتی ہیں. اب آپ کہتی ہیں میں نے 2 ڈرا کرنے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے ڈبل سلیکٹ نہیں کیا تو کبھی 2 ڈرا نہیں ہوں گے. میرے بیٹے اس کے لیے سمپل یہ ہے کہ لیکچر کو میرا بچہ آن کر کے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں، آپ کا یہ 100% کام کرے گا. اگر کوئی مسئلہ آپ کو ہوتا ہے تو مجھے آپ واٹس ایپ کے اوپر اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے نا تو مجھے لائیو کال کریں اور اس میں آپ کو لائیو سکھا دوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ مجھے کر لیجیے گا. جی اینی کویسچن سر، اینی کویسچن، کوئی بندہ اس مزید کی سوال. جو فائل ہے، جب فائل سوری سر، بولے اس کی بولے. فائل جب سیو کرتے ہیں تو جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ کھلتی نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کسی اور طرح سے وہ فائل کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یعنی اگر کوئی کام کیا ہے تو پلیز اس کا بتا دیں کیسے ٹھیک سیو ہو گیا کرنا ہے. بیٹے. فائل جو ہے نا جہاں پہ آپ اوپن کر رہی ہیں، جہاں پہ آپ سیو کر رہی ہیں، جہاں پہ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے سمپل آپ نے سسٹم آن کر کے لائیو کال کرنی ہے
ویڈیو کال کرنی ہے. اس ویڈیو کال میں نا آپ نے مجھے بتانا ہے میں کیا کر رہی ہوں, کیونکہ ابھی آپ جو مجھے کہہ رہی ہے نا وہ زبانی بات ہے, مجھے پریکٹیکل کر کے دکھائیے گا تو میں آپ کا سارا مسئلہ پریکٹیکل میں 5 منٹ کے اندر حل کر دوں گا, کیونکہ یہ زبانی بتانے والی بات نہیں ہے, یہ بات پریکٹیکل والی بات ہے. ٹھیک ہے جی سر, جی, تھینک یو. اوکے اوکے سر, جی. اینی بڈی ایلس سر, اینی کویسچن, کسی اور نے کوئی سوال کرنا جی پلیز. آج کے لیکچر کے حوالے سے سر کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, پریکٹس آپ نے کرنی ہے تو آپ کو آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. کوئی کل کے حوالے سے کوئی چیز کو پوچھنے والی ہو جی. نمرا جی بیٹے آپ نے ہینڈ, بیٹا نمرا سوال کیجیے گا آپ نے. نمرا خالد پلیز. مریم کمال آپ جی بیٹا نمرا بولیں. وعلیکم السلام. سر مجھ سے بھی ڈریگ نہیں ہو رہا, وہ ہینڈ بن جاتا ہے لیکن ڈریگ نہیں ہوتا, مطلب اوکے اوپر نہیں اوکے جا رہی ٹھیک پکچر. ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آئے سیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اس سوال کا جواب دینا ابھی ممکن ہے. فرض کریں کہ یہ میری تصویر زوم ہوگی, اب بات پہ غور کیجیے گا. ماؤس کا اپنے کی بورڈ کا اسپیس پر دبایا, ہاتھ آ گیا, آ گیا. اب ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کر لینا ہے, اب ڈریگ کریں گے تو ہوگا. یہ دیکھیں دوبارہ کرتا ہوں, اسپیس بار دبانا ہے, ہاتھ آ جائے گا, ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کرنا ہے اور یہ ڈریگنگ کرنی ہے. اس طریقے سے کر کے دیکھے گا. میں ایسے ہی میں کر رہی ہوں لیکن نہیں ہو رہا. کریں مجھے, آپ بھی کال پہ آ جائیں, لیکچر کے بعد ویڈیو کال کے اوپر آ جائیں, کر کے دکھائیں مجھے. کیوں نہیں ہوگا, اس کا چاچا بھی ہوگا. جی بیٹے مریم کمال. جی سر. اوکے بیٹے مریم کمال مجھے. سوری جی بیٹے پلیز. سر وہ صرف بریکٹ والا مجھے جی بالکل بالکل. جی بالکل. کوئی بھی چیز آپ نے سلیکٹ کر لی ہے, کچھ بھی آپ نے کوئی ٹول سلیکٹ کر لی, دیکھیں یہ ٹول آ گیا. اس ٹول کو آپ نے بڑا کرنا ہے, اس کا سائز, تو آپ اسے بریکٹ دباتی جائیں گی نا بڑی والی, تو یہ بڑا ہو جائے گا. اب دیکھیں میں ایک کلک کروں گا تو رنگ سارے پہ پھیل جائے گا. اگر میں بڑی بریکٹ جو ہے اس کا اوپن پورشن جو شروع والی ہوتی ہے اس کو دباؤں گا تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا. سیدھی سی بات, کسی بھی ٹول کو بڑا کرنا ہے, کسی بھی ٹول کو چھوٹا کرنا ہے, تو چھوٹا اور بڑا کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہیں, ڈیٹس آل, اور کوئی اس کا کام نہیں ہے. تو بڑی بریکٹ یا چھوٹی بریکٹ, یہ ٹولز ہیں بڑا کرنے کے لیے یا چھوٹا کرنے کے لیے. یعنی کہ آپ جو آپ یوز کر رہی ہیں نا جس ٹول کو, اس کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے یہ اس کا استعمال ہے. بس پریکٹیکل کریں گے یا ہو جائے گا, آپ کو سمجھ کے بھی آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ. جی اینی کویسچن سر, اینی باڈی ایلس پلیز, کوئی سوال. اگر کسی کا سوال کو رہ جائے تو واٹس ایپ کے اوپر آ جائے, ویڈیو کال کر سکتے ہیں مجھے, آپ سمپل وائس میسج کر دیں, ٹائم بنا لیں. جو مسئلہ جو پریشانی آپ کی ہے 100% اس کو ہم حل کریں گے, کیونکہ آپ کا رائٹ ہے کہ اس کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا جی, ابھی ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ ہماری کلاس نئی شروع ہونے لگی ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ, آن لائن ارننگ, اس کے بعد ہماری جو آن لائن اسٹور ہے, آن لائن اسٹور ڈیولپمنٹ ہے, آن لائن بزنس ہے, کیش آن ڈلیوری سروسز ہیں, COD وغیرہ دراز کی طرح. یہ ہمارا کلاس کا ٹائم 8 بجے کا ہے, جسٹ وہ بھی شروع ہونے والی ہے. سو یہ کلاس ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے جی. اگر کسی کا کوئی سوال باقی رہ گیا تو پلیز واٹس ایپ پہ آ جائے, میں اس کو آنسر کروں گا. 8 بجے ہمارے جو کلاس کا ٹائم ہوگا اس میں اس کے لیے ابھی اس کو ہمیں کلوز کرنا پڑے گا, اس کا ٹائم ہمارا فکس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیکچر کو پلیز ریوائز کیجیے گا, ڈیلی بیسس پہ آپ کو ریکارڈنگ ملتی رہیں گی. آج میں آپ کو لائف ٹائم لیکچر سیو کرنے کا ایک لیکچر بھجواؤں گا کہ کیسے کرنا ہے, وہ بھی سن لیجیے گا. ٹھیک ہے سر, کل ملیں گے آپ کی کلاس میں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.